नहमदुहु व नुसल्ली व सल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नामे मोहम्मद सल्ले अला, आँखों की ठंडक दिल की जिला, आओ उनका ज़िक्र करें जो हैं दाफ़े रंजो बला, जो हैं दाफ़े रंजो बला। तमाम ही देखने वाले नाज़रीन कराम को आपके मेज़बान बाबर मुग़ल की जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन OP TV पे नूर रमज़ान देख रहे हैं और रमज़ानुल मुबारक का महीने का आगाज़ हो चुका है। ये वो महीना है कि जिसका आप और हम सब मुसलमान पूरे 11 माह इंतज़ार करते हैं कि इस माह में अल्लाह पाक की रहमतें, नेमतें, बरकतें इनाम में मिल रही होती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुबारक सात जारियो सारी हैं। और आज हम अपना पहला रोज़ा अफ्तार करेंगे और आज की हमारी इस खुसूसी ट्रांसमिशन में आज के हमारे मेहमान हैं आलम इस्लाम के मशहूर व मारूफ़ आलिम दीन जनाब मुफ्ती मोहम्मद ज़ाहिद असलम रिज़वी साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और इन्हीं के साथ साथ आलम इस्लाम के मशहूर व मारूफ़ सनख़ जनाब हाफिज़ मोहम्मद वसीम नक्शबंदी साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे नाते पाक के साथ। और आज के जो हमारा प्रोग्राम है उसका मौजू होगा रमज़ान की अहमियत व फ़जीलत। इंशाअल्लाह सनाख़वानी के बाद अपने मौजू की जानिब गामज़न होंगे। जनाब हाफिज़ वसीम नक्शबंदी साहब से दरख्वास्त गुज़ार हूँ कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुज़ूर पाक की बारगाह में पेश फरमाएँ। जनाब वसीम नक्शबंदी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। उनका मंगता उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। मेरे आका हमें रुसवा नहीं होने देते। मेरे आका हमें रुसवा नहीं होने देते। मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी। मेरे घर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी। मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते। मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ हुक्म करते हैं तो मिलते हैं ये मकते शाकिर। हुक्म
ختم کرتے گے تو ملتے گے یہ مقت شاہ کے آپ نہ چاہیں تو مطلع نہیں ہونے دیتے آپ نہ چاہیں تو مطلع نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب حافظ وسیم نقشبندی صاحب حضور پاک کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش فرما رہے تھے کہ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ بے شک، کیونکہ جس پہ حضور کی کرم نوازی ہو جائے اسے دنیا دیکھا کرتی ہے، اور حضور کے ہر امتی پر حضور کی خاص نظر کرم ہے۔ حضور تمام امتی کی جھولی بھر دیتے ہیں۔ حضور کی نظر خاص، نظر عنایت میں جو بھی آ گیا وہ ولی بن جاتا ہے، صحابہ بن جاتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمارے کو، ہماری آنے والی نسلوں کو تا قیامت حضور پاک سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اپنے پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ جناب مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں، اور جو کہ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے رمضان کی فضیلت و اہمیت، اس حوالے سے مفتی صاحب سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، حضرت ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ مفتی صاحب، رمضان المبارک آغاز ہو چکا ہے اور یہ برکتوں والا مہینہ ہے، تو رمضان کا جو پس منظر ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان المبارک کے پس منظر کے حوالے سے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 اور 184 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے کچھ دن غار حرا میں گزارے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنے بھی احکامات دیے گئے ہیں عبادات کے، تو ان کا پس منظر ضرور بے ضرور ہے، اور ان تمام عبادات میں عظیم عبادت ہے روزہ، اور یہ بھی ایک یاد کو تازہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ میرے آقا جب ماہ مبارک کے اندر غار حرا میں تشریف لے گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کو قیام کیا تھا، اور دن میں آپ نے کھایا پیا کچھ نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا آپ کی اس قدر عزیز لگی، اس قدر پیاری لگی کہ اللہ نے قرآن اتارا، فرمایا کہ کتب علیکم الصیام، اے لوگو ایمان والو، اگر تم ایمان والے بننا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی اداؤں پر عمل کرنا، میرے نبی کی سنت پر اور میرے نبی کی ادا پر عمل کرنا تمہارا کام ہے، پھر ایمان دے دینا اللہ کا کام ہے۔ تو اسی کے حوالے سے در مختار شریف اور علی رد مختار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 330 پہ لکھا گیا ہے کہ میرے آقا نے غار حرا میں یہ چند دن گزارے۔ اچھا، حضور نے جب یہ چند دن گزارے، یہ فرضیت آ گئی، تو پھر میرے آقا نے رمضان گزارا کیسے؟ در منصور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 449 پہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو میرے آقا کمر باندھ لیا کرتے تھے، آپ بڑی کثرت کے ساتھ عبادت کرتے تھے، سائلین کو منگتوں کو عطا فرماتے تھے، قیدیوں کو رہا کرتے تھے، اور صحابہ کو یہ فرماتے تھے کہ اے صحابہ، تم نے اسی طریقے سے رمضان کا اہتمام کرنا ہے۔ تو صحیح ابن حبان کے اندر ہے، تفسیر خازن کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 119 پہ لکھا گیا ہے کہ صحابہ کرام ہمیشہ منتظر رہتے تھے، پورا سال 6 مہینے آمد کی خوشیاں مناتے تھے، 6 مہینے جانے کا غم منایا کرتے تھے، کیونکہ حضور کی اداؤں کا مہینہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی کثرت اور بڑا اہتمام فرمایا ہوا تھا، اور اس کے پس منظر کے بعد جب اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کی اداؤں کو دیکھا، زندہ رکھنا چاہا، تو 10 شعبان المعظم سن 2 ہجری میں اللہ تبارک و تعالی نے ان روزوں کو فرض کیا۔ 2 ہجری میں یہ روزے جب فرض ہو گئے تو اب اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو، تقوی بھی ان روزوں کے اندر ہے، ایمان کی سلامتی بھی ان روزوں کے اندر ہے، اور ہر چیز کی سلامتی ان کے اندر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اس کے اہتمام کیا، اور کیوں کہ رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں بڑے خاص طریقے سے نازل ہوتی ہیں۔ حدیث پاک ہے جو کہ نسائی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 131 پہ موجود ہے، اور اسی طرح بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 629 پہ موجود ہے، مسلم شریف جلد 1 صفحہ نمبر 44 پہ موجود ہے، اذا جاء رمضان فتحت له ابواب السماء، کہ جب رمضان
रमज़ान का महीना आता है तो रहमत आसमान के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और जिन दरवाज़ों के अंदर से अल्लाह तबारक व तआला के ख़ास रहमतों का नुज़ूल होता है। और दुर मंजूर के अंदर तो ये लिखा गया है कि अल्लाह खुद फरमाता है कि इस रात में या इस सहर में या इस अफ्तार में जो भी बंदा मेरी बारगाह में आके दुआ मांगेगा, अल्लाह फरमाता है कि मैं लाखों लोगों की मग़फ़िरत फरमाऊँगा। ये इतनी फजीलत और इतनी अहमियत वाली घड़ियाँ हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसा कि आप तमाम ही देखने वाले नाज़रीन कराम ने मुफ्ती साहब की गुफ्तगू सुनी, इस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। इंशाअल्लाह ब्रेक के बाद वापस आते हैं। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. वेलकम बैक नाजरीन, आप तमाम नाजरीन को एक मरतबा फिर अपनी रमज़ान ट्रांसमिशन नूर रमज़ान में खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक में जाने से पहले जो हमारा गुफ्तगू का सिलसिला जनाब मुफ्ती ज़ाहिद असलम रिज़वी साहब के साथ जारी व सारी था, उस सिलसिले को वापसी लेते हुए चलते हैं। मुफ्ती साहब, रमज़ानुल मुबारक की साथ जारी व सारी हैं और आज पहला रोज़ा है, तो रमज़ानुल मुबारक की अहमियत और फ़जीलत क्या है? जी देखिए, इसकी फ़जीलत और अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि साल के 11 महीनों में इतना करम, इतनी मेहरबानी नहीं होती जितनी मेहरबानी इस माह मुबारक के अंदर होती है। क्योंकि अपना हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इस माह मुबारक की फ़जीलत और अहमियत इस तरह है कि हर वक्त अल्लाह की रहमत होती है, लेकिन हर सहर और हर अफ्तार, हर घड़ी में रमज़ान मुबारक लाखों करोड़ों लोगों के मग़फ़िरत का पैगाम लेकर आता है। तो जब लोग अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आते हैं क़याम के ज़रिए, रुकू के ज़रिए या रोज़े के ज़रिए या तरावी के ज़रिए, तो अल्लाह तबारक व तआला खुद इतना करम फरमाता है कि लाखों लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। और वैसे भी ये फरमा दिया कि हर चीज़ की एक ज़कात होती है और जिस्म की भी एक ज़कात है। इब्न माजा शरीफ जल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 343 में लिखा गया है कि जिस्म की जो ज़कात है वो है रोज़ा। जब तुम रोज़ा रखोगे तो जिस तरह ज़कात निकाल के अपने मालों को पाक करते हो, इसी तरह रोज़ा रख के तुम अपने ज़ाहिर को भी पाक करो, अपने बातिन को भी पाक करो, क्योंकि क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। और फिर आगे इसकी फजीलत का अंदाज़ा हमें इस हदीस से भी होता है जो कि बुखारी शरीफ जल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 625 पे मौजूद है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इस माह मुबारक के अंदर जो बंदा एक रोज़ा रखेगा, पहला रोज़ा, फरमाया पहला रोज़ा रखने की फजीलत और सवाब इतना है कि उसको अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से इतना दूर कर देगा कि अगर 500 साल तक ये बुराक, ये घोड़ा दौड़ता रहे तो भी उस मुसाफत को तय नहीं कर सकता। यानी अल्लाह ताला इस कदर दूर फरमा देता है। अच्छा, जहाँ पर ये फजीलत की बात हम समझते हैं, हम पढ़ते हैं, तो आज पहली अफ्तार है। मैं यहाँ पर यह भी अर्ज करना चाहूँगा कि ये तो हम जानते हैं, सुनते हुए आए हैं, अगर कोई बंदा बगैर किसी उज़र के एक दिन का रोज़ा तर्क कर देता उसके लिए भी बड़ी वईद आई है। इसकी वईद जो आई है ना, बुखारी शरीफ जल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 638 पे आई है। हुज़ूर ने फरमाया कि अगर कोई बंदा बगैर किसी उज़र के, बगैर किसी वजह के रमज़ान मुबारक का एक रोज़ा छोड़ देगा, फरमाया कि अगर वो पूरी ज़िंदगी भी रोज़े रखता रहे ना, तो उस एक रोज़े की जो कमी है पूरी नहीं हो सकती। तो इसलिए आज हमारी इब्तिदा है, इब्तिदाई दिन है, तो इन दिनों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो अहकामात दिए हैं हमें रोज़ा रखने के, तो रोज़ों पर अमल करना, रोज़े की हिफाजत करना और इसके सहर व अफ्तार में अल्लाह तबारक व तआला की फजीलतें और अज़मतें हासिल करना, ये बहुत अहम काम है। इसमें हम कहीं नाकाम ना हो जाएं, इस बात का ख्याल रखा जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
اور علامہ صاحب رمضان المبارک قرآن و حدیث کی روشنی میں یا ایھا آمنوا کتب علیکم الصیام کہ ایمان والو تم پر روزے فرض ہوئے کس مہینے کے؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جس میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور حق اور باطل کے فرق بیان کیے گئے ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو بندہ رمضان کے مہینے کو حاصل کر لے اس کو چاہیے کہ روزے رکھے۔ اب شریعت یہ کہتی ہے ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو ان کو چاہیے کہ ان گنتی کے دنوں کے دوسرے دنوں میں پورا کر دے۔ وہ گنتی کے دن ہوتے ہیں 29 یا 30 دن ہوتے ہیں۔ وعلی الذین یطیقون فدیۃ طعام مسکین، اب اگر کوئی شیخ فانی ہے، بوڑھا ہے، کمزور ہے، وہ روزے نہیں رکھ سکتا اور ان کی بعد میں قضا بھی نہیں کر سکتا تو قرآن نے پھر بھی اس کا ایک راستہ رکھا ہے۔ فرمایا اگر شیخ فانی ہے، شیخ فانی اس کو کہا جاتا ہے کہ اس قدر کمزور اور لاغر اور بوڑھا ہو چکا ہو کہ اس کو صحت کی امید تو نہ ہو لیکن موت کی امید ہو کہ موت آئے گی، اس کے لیے کہ وہ فدیہ دے گا۔ تو یہ ہو گیا قرآن سے رمضان مبارک کا تذکرہ اور رمضان مبارک کی فضیلت کا تذکرہ۔ اور احادیث کے اندر جو ہے بخاری اٹھا لیجئے، مسلم شریف اٹھا لیجئے، مشکاۃ شریف اٹھا لیجئے، نسائی شریف اٹھا لیجئے، ان کے اندر جو ہے رمضان مبارک کی بڑی فضیلت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو صحابہ کو یہی فرمایا تھا کہ اس ماہ مبارک کے اندر تم اگر عبادت کرو گے تو اس کا عبادت دگنا ملے گا، اور اگر تم اس مہینے کے اندر ایک فرض ادا کرو گے تو 70 کے برابر ثواب ملے گا، ایک نفل پڑھو گے تو فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح بخاری شریف جلد 1 پہ موجود ہے، حضور فرماتے ہیں کہ ایک جمعے کا روزہ رکھو گے تو اس جمعے کا روزہ اگلے جمعے تک کے روزوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور رمضان کے مہینے کا تم ایک روزہ رکھو گے تو وہ پورے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ تو یہ رمضان مبارک کے اندر جو روزہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ ایک ایسا کرم والا کام ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاک کر کے بری کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر عذاب کرنا ہی نہیں چاہتا۔ کیوں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ عذاب کرنا چاہتا تو ہمیں رمضان اور سورہ اخلاص عطا نہ فرماتا۔ اچھا، لوگوں نے پوچھا کہ اے مولا علی وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے رمضان اس لیے عطا کیا کہ رمضان کی ایک گھڑی کے اندر جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکا کے توبہ کرے گا اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور اس طرح سورہ اخلاص ہے، فرمایا سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ بندہ پڑھے گا اللہ پورے قرآن کا ثواب بھی عطا فرمائے گا اور قرآن کی وجہ سے اس بندے کے بھی گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو مسند امام احمد بن حنبل کی ایک حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 629 ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن ہوگا یہی رمضان جس کی فضیلت ہم بیان کر رہے ہیں، رمضان اور قرآن اللہ کی بارگاہ میں آ کر عرض کریں گے کہ مالک اس کی مغفرت فرما دے۔ اللہ فرمائے گا یہ تو گناہ گار ہے، یہ تو مجرم ہے، اس کے تو گناہ ہی زیادہ ہیں۔ تو یہ رمضان اور قرآن عرض کریں گے مالک ان کے گناہوں کو نہ دیکھ، بس اس کے اس کردار کو دیکھ لے کہ رمضان کے اندر یہ بندہ اپنے بستر کو چھوڑ کر تراویح پڑھنے کے لیے جاتا تھا، رمضان کے دنوں میں یہ بندہ روزہ رکھ کر تیری رضا حاصل کرنا چاہتا تھا، اور قرآن یہ کہے گا کہ مولا یہ مجھے تراویح میں پڑھتا بھی تھا، سنتا بھی تھا، اور دن کے اندر یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ اب اللہ فرمائے گا کہ اے رمضان اور اے قرآن اگر تم اس کے بارے میں شفاعت کر رہے ہو تو میں نے تمہاری شفاعت کو قبول کیا اور اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، رمضان مبارک کی برکتیں رحمت جاری و ساری ہیں۔ اللہ پاک تمامی دیکھنے والے ناظرین اور ہم سب کو رمضان مبارک کا باادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان مبارک کی تمام تر عبادات، تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب، جیسے کہ رمضان مبارک کا پہلا عشرہ رحمت جاری و ساری ہے، تو رمضان مبارک میں اللہ پاک کی روزے داروں پر رحمت کتنی ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتا ہے الرحمن علم القرآن الرحمن الرحیم سبقت رحمتی علی غضبی۔ اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہوتی ہے، میں جتنا ہی ناراض ہوتا ہوں نا تو بندہ جب میری بارگاہ میں آ کے سر کو جھکا لیتا ہے بس میں معاف فرما دیتا ہوں۔ اچھا، اس حوالے سے رحمت کے حوالے سے میں یہ عرض کر دوں، بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 409 ہے، اور بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 12 ہے، اور مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 88 ہے۔ یہاں پہ ایک حدیث پاک موجود ہے، اللہ کی رحمت کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک عورت تھی کہ جس نے اللہ کی مخلوق میں سے کتے کو دیکھا کہ کتا وہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، ہانپ رہا ہے۔ اس عورت نے جب دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا، اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ آخر پھر بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، یہ بیچارہ پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ اس عورت نے جناب علی اس کتے کو پانی پلایا، پانی پلانے کے بعد جب وہ انتقال کر گئی، مر گئی، تو کسی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اس کے ساتھ معاملات کیا ہوئے، تیرے ساتھ کیا معاملات ہوئے؟ تو جواب کیا دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس قدر اپنے غضب پر غالب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اسی عمل
की बदौलत वो बख्श दिया है, मेरे गुनाहों को माफ़ कर दिया जो मैंने कुत्ते को पानी पिलाया था। अब यहाँ से मैं एक बात करना चाहूँगा कि अल्लाह किस कदर प्यार फरमाता है। अगर कुत्ते को पानी पिलाया जाए, जानवरों से भी मोहब्बत की जाए, तो अल्लाह उनका बदला भी जन्नत की सूरत में देता है। अगर रमज़ान की इफ्तार और सहर के अंदर हम किसी को सहरी करवा दें या इफ्तारी करा दें तो उसका कितना करम होगा। हुजूर फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ के हदीस है, बाकी बुखारी में मौजूद है, निसाई में मौजूद है, मुस्नद अहमद बिन हंबल के अंदर मौजूद है, मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक के अंदर मौजूद है, मुसन्नफ इब्न शैबा के अंदर मौजूद है, मुस्नद फिरदौस के अंदर मौजूद है और दार कुतनी के अंदर मौजूद है, बहकी के अंदर मौजूद है। बड़े हवाले मेरे पास। और इसमें ये क्या लिखा गया, हुजूर फरमाते हैं कि जो बंदा सहरी के वक्त किसी को सहरी करवाने के लिए खाली खजूर का टुकड़ा देगा, फरमाया कि अल्लाह ताला जितना रोजादार को सवाब देगा उतना ही सवाब रोजे को सहरी के रोजेदार को सहरी कराने वाले को देगा। और इसी तरह अफ्तार के वक्त में कोई बंदा अगर किसी को अफ्तारी कराने के लिए पानी ले जाता है, नमक लेकर पेश कर देता है, पानी पेश कर देता है, खजूर का टुकड़ा पेश कर देता है, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला रोजेदार के बराबर सवाब भी अता फरमाएगा। और जब कयामत का दिन होगा, अल्लाह फरमाएगा कि तू मेरे रोजादार बंदों को पानी पिलाता था, आज मैं मोहम्मद अरबी के हाथों से तुझे आबे कौसर भी पिलाऊंगा, जामे कौसर भी पिलाऊंगा। तो फिर इसी तरह एक और हदीस पाक है जो कि बुखारी के अंदर मौजूद है, बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2 में मौजूद है। उसमें यही फरमाया गया है कि जो बंदा कर्जदार से कर्जा लेने में आसानी करे, उससे नरमी करे, अल्लाह उसकी भी मगफरत फरमा देगा। व इन कान ज़ु उसरतिन फनज़रतुन इला मैसरा। तो इस माह मुबारक अल्लाह ताला जब आम दिनों में इतनी मेहरबानी फरमाते हैं तो रमजान के अंदर बहुत करम फरमाते हैं। एक मरतबा सर को झुकाना तेरा काम है, बिगड़ी बनाना मोहम्मद मुस्तफ़ा का काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसा कि तमाम नाज़रीन इकराम आपने मुफ्ती साहब की गुफ्तगू सुनी, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला जारी व सारी है। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, इंशाअल्लाह चंद ही लम्हात में ब्रेक के बाद वापस आते हैं। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. वेलकम बैक नाजरीन, आपको एक मरतबा फिर अपनी ट्रांसमिशन नूर रमज़ान में खुशामदीद कहते हैं। और यहाँ हम जाएंगे जनाब हाफिज़ वसीम नक्शबंदी की जानिब के सरकार की सना पेश फरमाएँ। जबी मेरी हो संगे दे तुम्हारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। और दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह। दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह।
خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے دے تمہارا یا رسول اللہ۔ حاصل کلام شیر بروزے حشر میرے اسی یقین کی لاج رکھ لینا یا رسول اللہ، بروزے حشر میرے اسی یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول سبحان اللہ۔ جناب حافظ وسیم نقشبندی بہت ہی خوبصورت نعت جبھی میری ہو سنگ درد تمہارا پیش فرما رہے تھے۔ اس نعت کے جو شاعر ہیں قمر انجم صاحب، وہ پاکستان کے بنیادی شاعروں میں سے ایک شاعر ہیں کہ جنہوں نے شہر کراچی میں ایک عظیم مسجد جناب جامع مسجد آرام باغ تعمیر کی، اور اس مسجد میں سرکار کی ثناءخوانی کا تسلسل قیام پاکستان سے قبل جاری کیا، جو آج ان کے جانے کے بعد بھی ہر جمعے اس مسجد میں جاری و ساری ہے۔ اللہ پاک ان کی بخشش و مغفرت فرمائے اور ان کے نقش قدم پر ہمیں اور تمام ثناءخوانوں کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ میں آؤں گا جناب مفتی صاحب کی جانب۔ مفتی صاحب، اب پروگرام کے اختتام کا وقت ہوا جاتا ہے، تو آپ سے اختتامی کلمات چاہوں گا پروگرام کے حوالے سے۔ جی بالکل، اختتامی کلمات میں یہی عرض کروں گا، اللہ تبارک و تعالی نے بڑا کرم فرمایا ہوئے اپنے بندوں پر، ماشاءاللہ ایک مرتبہ زندگی میں پھر ہمیں رمضان عطا فرما دیا، اور حضور فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک دروازہ بنایا ہے جس کا نام ہے ریان۔ ریان بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 625 میں موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس جنت کے دروازے کے اندر جنتی نہیں جا سکے گا، عام جنتی۔ اور صحابہ پوچھتے ہیں اگر کون جائے گا؟ فرمایا مجاہدین بھی چلے جائیں گے، غازی بھی چلے جائیں گے، حافظ بھی چلے جائیں گے، قاری بھی چلے جائیں گے، اس دروازے سے وہ بندہ جائے گا جس نے رمضان کے اندر روزے رکھے ہوں گے، یعنی اس ریان جس کا نام ہے، اس کے اندر صرف اور صرف وہی روزہ دار لوگ جائیں گے جنہوں نے روزے رکھے ہوں گے اللہ کی رضا کے لیے۔ اور پھر آخر میں چھوٹی سی یہ ریکویسٹ کروں گا اپنے تمام دیکھنے سننے والوں کو کہ رمضان مبارک کے اندر کثرت سے روزوں کا اہتمام کریں، عبادت کا اہتمام کریں، کیونکہ یہی وقت ہے ہمارے پاس کہ یہ روزے ہمارے صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ بن جائیں گے، اور کبیرہ گناہوں کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ ہم توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ حضور نے مسلم شریف صفحہ نمبر 144 سے باقاعدہ فرما دیا ہے کہ تم روزے رکھو، اللہ تعالیٰ روزوں کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آج پہلی ٹرانسمیشن تھی ہماری، رمضان المبارک کا پہلا روزہ تھا، افطار ٹرانسمیشن تھی نور رمضان، آپ نے دیکھا۔ جناب مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب کا بہت شکریہ ادا کروں گا، جناب حافظ وسیم نقشبندی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہمارے پروگرام کو چار چاند لگائے۔ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے نئے مہمانوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے میزبان بابر مغل کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.